نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج سبق نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا کورس انڈرسٹینڈ قرآن لیول 1 مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آج ہمارا 10واں ہفتہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں کو 3 اسباق باقی ہیں، لیسن نمبر 18، 19 اور 20۔ تو چونکہ اصل جو 2 لیسن ہیں اس میں لیسن نمبر 18 اور 90 ہے، 20 کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ الحمدللہ ہم کیا کیا سیکھ چکے ہیں یا ہم کس قابل ہو چکے ہیں۔ تو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے کورس کو مرتب کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم حافظہ اللہ۔ آج کے لیسن میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ پچھلے ہفتے ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ ہاں جی، قرآن کے نزول کا مقصد کون ہے جو چیٹ میں بتائیں گے کہ قرآن کے نزول کا کیا مقصد بتلایا گیا تھا پچھلے ہفتے؟ جی چیٹ میں جواب دیجئے، میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا بتایا گیا تھا؟ ایک آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے۔ جی اظفر عالم ہے، سب سے پہلے آپ کی طرف سے درست جواب آیا۔ جی بتائیے، باقی سب بھی جواب دیجئے۔ رہنمائی، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں انسان کی ہدایت یا رہنمائی کے لیے، تو یہ کوئی شک نہیں، ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لیکن وہ جو پڑھایا گیا تھا 2 چیزیں آیت کریمہ میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی تھی، سب لکھیے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں قرآن مجید کے نزول کے 2 مقصد بتائے گئے تھے۔ جی جویریہ ہیں، ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے، اور آفرین ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ 3 لوگ جن کے میں نے نام لیے ان کا جواب درست ہے۔ نیلم عشرت ہے، جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہے۔ کیسر تنوین ہے، جی ان کا بھی جواب درست ہے۔ جی حفصہ ہیں، ان کا جواب درست ہے۔ رابعہ ہیں، جواب درست ہے۔ فاطمہ ہیں، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو 2 مقصد بتائے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ تھے کہ قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور دوسرا مقصد کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا۔ پہلے ہم اس میں غور و فکر کریں اور پھر اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو دیکھیں، غور و فکر کرنے میں انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھنے کا عنصر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کسی چیز پر تبھی غور کریں گے جب آپ اس کو سمجھیں گے۔ اگر آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس میں غور و فکر نہیں کر سکیں گے۔ جی تو 2 مقصد بتائے گئے تھے، اور آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تھا کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی مبارکن، یہ برکت والی ہے۔ یہ قرآن کا فضل ہے، اس کی فضیلت ہے کہ وہ برکت والا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کیوں نازل کی؟ تاکہ اللہ کے بندے اس میں غور و فکر کر سکے، تدبر کر سکے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ جی تو آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے نازل کیا گیا، ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج سیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر کے اندر ہم کیا سیکھیں گے؟ فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، اور اسی طرح ذاکر۔ نکات تعلیم میں شوق میں ہم باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 898 بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آپ میں سے کئی ہمارے ساتھ انگلش کے ٹیچر بھی ہوں گے، انگلش کو جاننے والے لوگ ہوں گے، یا پھر انگلش عربک کے علاوہ دیگر زبانوں کو جاننے والے بھی کوئی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ایک اردو کا شعر ہے
کیسے کیسے ایسے ویسے ہوگے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہوگے. کیا آپ اس شعر کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اس شعر کا ترجمہ کر کے دکھائیے انگلش میں. ہاں جی بتائیے، اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ٹائپ کرنا شروع کرے. اس شعر کا ترجمہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہوگے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہوگے. نہ صرف اس کا پرفیکٹ ٹرانسلیشن کی جائے بلکہ اس مفہوم کے ساتھ ممکن نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے آپ کو لینگویج ہی سیکھنا پڑے گی. آپ اردو کو سیکھے بغیر اس شعر کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسے ہی ہے، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ ذرا غور کیجئے، ایک انسانی کلام ہے، ایک عام سا شعر ہے آپ کی اردو زبان کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے. بولیے، اس کی ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے. آپ نے قرآن کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے تو مطلب یہ کہ عام معنوں میں آپ نے قرآن نہیں پڑھا. یاد رکھیے، قرآن کا ترجمہ جو ہے، اس کی ٹرانسلیشن جو ہے، یہ صرف اس کا فہم ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے. اصل قرآن وہی ہے جو عربی زبان کے اندر ہے. یعنی جس طرح ہم نے شعر کے بارے میں کہا نا کہ اس شعر کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ لینگویج ہی آنی چاہیے، تو بالکل اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربک الفاظ ہی سیکھنے پڑیں گے. بولیے، آپ کو عربک الفاظ ہی سیکھنے پڑیں گے. یاد رکھیں، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن مجید کی نعوذ باللہ ثواب کی نفی نہیں کی جا رہی. ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. یہ 3 حروف ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں. ثواب کی نفی نہیں ہے، نہ ہی ترجمے کی قدر کم ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آئندہ سے آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا. نہیں، ترجمہ پڑھیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہ ترجمہ ایک پل کا کام دینا چاہیے، یہ منزل نہیں ہے. مطلب یہ ترجمہ آپ کو قرآن مجید کے اس تدبر تک پہنچائے. یہ نہ ہو کہ آپ ترجمے کو منزل سمجھنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں. ایک نورانی وولٹیج ہے جو دلوں کو چیر دیتی ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید سننے کے اندر لذت، اگرچہ آپ کو سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، یعنی اس میں سے کسی چیز کی نفی نہیں کی جا رہی. یہ مت سمجھے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا، آپ نے بغیر سمجھے قرآن نہیں پڑھنا. نہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے. جو رمضان میں آپ کی روٹین ہوتی تھی وہ بھی کیجئے، ترجمہ بھی پڑھیے، لیکن اب کیا کیجئے، ترجمے کے ذریعے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی طرف آ جائیے، جو اس کورس کے ذریعے ہم آپ کو اتنے دنوں سے پیغام دینا چاہ رہے تھے. اللہ رب العزت نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا. دیکھیں 2 لفظ ہے، یسرن اور عسرن. یسرن کا مطلب ہے آسانی، اور اسی سے ہے یسرنا، ہم نے آسان کیا. ٹھیک ہے؟ یسرن جو یا کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے آسانی، اور عسرن جو عین کے ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مشکل. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا سورت علم نشرح ہے، یہ سورت الشرح ہے، اس کے اندر بھی یہ دونوں الفاظ آتے ہیں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان سا کیا طریقہ کار ہے کہ یاد رہے آپ کو یسرن کا مطلب آسانی ہے اور عسرن کا مطلب تنگی ہے. ہاں جی، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ خاص کر آپ میں سے ربی یسر ولا تعسر، لیکن پھر آپ کو یہی مطلب بھول جائے کہ یسر کا کیا مطلب ہے، تعسر کا کیا مطلب ہے. دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ پڑھے ہوئے تجوید پڑھے ہوئے ہیں، تجوید، ان کو پتا ہوگا کہ حروف تہجی میں تجوید کے جو الف سے لے کر یا تک جن حروف کی آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، ان حروف کے اندر سب سے مشکل کون سا حرف ہے؟ کس حرف کو پڑھنا، کس حرف کی ادائیگی یعنی سب سے تکلف کے ساتھ ہوتی ہے؟ بتائیے. جو لوگ تجوید پڑھے ہوئے ہیں یا حافظ ہیں، ان کو پتا ہے کہ الف سے لے کر یا تک کی جو ادائیگی ہے نا سب سے زیادہ تکلف والی، وہ ہے عین. حروف حلقی میں سے بھی سب سے زیادہ کیا ہے؟ عین، جو بالکل آپ کے حلق کے آخری کونے سے ادا ہوگا، عین. عین تو یاد رکھیے جو عین سے شروع ہوگا اس کا معنی بھی مشکل ہے، عسرن.
یاد رہے گا نا انشاءاللہ. جو عین سے شروع ہوگا تو جیسے عین کی ادائیگی مشکل ہے، اسی طرح عسر ان کا مطلب بھی مشکل ہے. اور یا کی ادائیگی بڑا یا آسان ہے، یا بہت آسان ادائیگی ہے. تو یا جو ہے یسرن، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ آسانی. ٹھیک ہے، تو یہ صرف آپ کو ان دو الفاظ کے میننگ یاد کرنے کے لیے ایک آسان سا قاعدہ بتا دیا گیا. جی، تو یسرنا ہم نے آسان کیا. قرآن کا لفظی مطلب وہ کتاب جو بہت پڑھی جانے والی ہے، وہ کتاب جو بہت پڑھی جانے والی ہے. جیسے کہ انسائکلوپیڈیا جو برٹنیکا ہے، اس کے اندر بھی یہ آیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. الحمدللہ. للذکری، ذکر کے لیے. ذکر کا دو مطلب ہے، یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا یا سمجھنا. تو دونوں کام کے لیے قرآن مجید کو آسان کیا گیا. یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے. آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ ایک بچہ 6 سال کا، 7 سال کا، کبھی اس سے بھی چھوٹی عمر، وہ پورا قرآن مجید اپنے سینے کے اندر حفظ کر لیتا ہے. اللہ اکبر. شروع کے 2 صفحات میں یا 2 پاروں میں اس کی روٹین بنتی ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ اس کا سبق چلتا جاتا ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. کیا مطلب؟ یعنی حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. بولیے، ان کاموں کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. اب آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیے. آج ہماری آخری کلاس ہے، تو آپ نے دیکھا کہ 20 گھنٹے میں ہی نماز ہی کو سمجھ کر تھوڑی سی گرامر کے ساتھ آپ نے 40,000 کے قریب آنے والے بار بار آنے والے الفاظ کو سیکھ لیا. یعنی صرف آپ کی وہ نماز کی ذکر و اذکار جو بچپن سے آپ کو یاد ہے، صرف ان الفاظ کو سیکھ کر آپ نے قرآن مجید کے تقریباً 40,000 الفاظ کو سیکھ لیا. اللہ اکبر. پریکٹس کیجئے میرے ساتھ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن للذکر. البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. اب اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ قرآن تو بہت مشکل ہے، قرآن تو آپ کو تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ عربک گرامر نہیں سیکھیں گے، آپ علم نحو، علم الصرف، علم البلاغہ، علم العروض، علم المعانی نہیں سیکھیں گے، آپ کیسے سیکھتے تھے؟ آپ نے اس کو یہ سورۃ القمر کی آیت پڑھ کر بتانی ہے. تو کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. ہم آپ کی بات مانیں یا جو خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو انسان کو اس کی نفس سے بھی بہتر جاننے والا ہے، ہم اس کی مانیں. اور وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. چلیے جی، یہاں پر ایک پہلا کوئز لیتے ہیں آپ کا، تاکہ آپ لوگ مزید ایکٹیو ہو جائیں. اور وہ کوئز یہ ہے کہ یسرنا کا مطلب بتائیے کیا ہے. یسرنا، بے شک ہم نے بنایا آسان، ہم نے کیا آسان، اور ہم نے بنا دیا آسان. جی، یسرنا. سوچ سمجھ کر درست ترجمے کا انتخاب کیجئے. آپ کے کوئز کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جو کمی آپ سے کبھی پڑھنے کے دوران کسی چیز کے سمجھنے میں رہ جاتی ہے، ماشاءاللہ کوئز کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. 10 سیکنڈ کا ٹائم آپ کے پاس باقی ہے. ماشاءاللہ 100 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے جواب آ چکا، 40 سے زیادہ لوگ ابھی باقی ہیں، یا 40 سے کم ہو گئے ہیں، 30 کے قریب لوگ باقی ہیں. 10 سیکنڈ کا ٹائم باقی. جلدی کیجئے. 5 4 3 2 1 اور کوئز سٹاپ. جی، رزلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ 89 لوگوں کی طرف سے درست جواب آیا. آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر، اور وہ ہے ہم نے آسان کیا. آپ ذرا دیکھیں غلطی کہاں پہ لگی. 16 لوگوں نے آ کر آپشن نمبر 1 کو سلیکٹ کر دیا. تو بے شک ہم نے آسان کیا. انا کہاں ہے؟ کیا یہاں پر آپ کو انا دکھائی دے رہا ہے؟ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. یہاں پر انا تو ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ اور آپشن نمبر 3 کو 8 لوگوں نے سلیکٹ کیا، اور ہم نے بنا دیا آسان. تو کیا آپ کو واو دکھائی دے رہا ہے؟ وَيَسَّرْنَا ہے. اگر یہ ہوتا نا وَيَسَّرْنَا تو پھر مطلب تھا اور ہم نے بنا دیا آسان. تو اب ذرا یہاں پر بہت غور کیا کریں. جس حرف کا جو حرف عربک میں موجود ہو،
ٹرانسلیشن کے اندر وہ حرف دیکھا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ترجمے میں بھی اس ترجمے کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی آگے چلیے. یہاں پر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نہ صرف آسان ہے بلکہ سب سے بہترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. خیرکم اچھا ہے، بہترین ہے، خیرو بہترین ہے، کم تم میں سے بہترین ہے. من کون بہترین ہے؟ جو. من کا کیا مطلب ہے؟ جو. من کے ہم 3 مطلب پڑھ چکے ہیں. ایک من کا مطلب ہے کون، ایک من کا مطلب ہے جو. سوری، من کے 2 مطلب، ایک مطلب کون اور ایک مطلب جو. ہو کے معنی میں اور وچ کے معنی میں. تو یہاں پر من وچ کے معنی میں ہے، جو کے معنی میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے. تعلم کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس نالج آ رہا ہے، تعلم سیکھے. اور علم کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے نالج جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. تو جس کے شروع میں تا لگ رہی ہے تعلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیکھنا. اور علم کا مطلب سکھانا. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. اسے یا اس کو کس کا ترجمہ ہے؟ علمہ. جو آخر میں ہو لگا نا، اس کا مطلب ہے اور سکھائے اس کو. اللہ اکبر. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی. ایسے ہی ہے، مطلب آپ نے میٹرک کیا یا آپ نے اے لیول، او لیول، آپ نے ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، آپ نے دنیاوی ڈگریوں کے اندر سینکڑوں کلاسز لے لی. اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہیں. ایسی ہے جی، لاکھوں کلاسز چل رہی ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسز میں سب سے بہترین کلاس کون سی ہے؟ سب سے بہترین کلاس، اس چیز کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. یقین ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر اس وقت جو سب سے بہتر کلاس ہے وہ ہماری کلاس ہے، کیونکہ اس کلاس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. اچھا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے قرآن مجید کے طالب علم کون تھے؟ قرآن مجید کو سب سے پہلے سیکھنے والے اس روئے زمین پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ نے کس سے سیکھا؟ جبریل امین سے. جبریل امین نے کس سے سیکھا؟ اللہ رب العزت سے. تو اگر آپ بھی قرآن کو سیکھنے جا رہے ہیں یا آپ اس کورس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کا یقین رکھیے کہ آپ اس مبارک سلسلے کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں جس کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. اور اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دونوں کام کرنے کی توفیق عطا کر دے. دونوں کام کرنے کی توفیق عطا کر دے. مطلب سیکھنے کی بھی اور سکھانے کی بھی. سیکھنے کی بھی اور سکھانے کی بھی. صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور و فکر کرنا سیکھیے. نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو کبھی چھوڑ گے. اب دیکھیں، سلائیڈز آپ کے پاس موجود ہے، لیکچر آپ نے لے لیے، بک آپ کے پاس موجود ہے ماشاءاللہ. اب کس چیز کی کمی ہے کیا؟ اور میں ہمیشہ ہماری وہ کلاس جو رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے مکمل ہوتی ہے، الحمدللہ ہماری یہ کلاس بھی ابھی رمضان کے اندر 10-11 دن باقی ہے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ رمضان کے اندر ایک مرتبہ ہم نے یہ کورس پڑھانا ہے. کس کو پڑھانا ہے؟ گھر کے اندر بچوں کو پڑھانا ہے، اپنی فیملی ممبرز کو پڑھانا ہے، دیگر خواتین کو جمع کر کے پڑھانا ہے. کیا آپ دنیاوی تقاریب کے لیے عورتوں کو یا مردوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ تو کیا قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے لیے آپ کسی کو جمع نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر. اللہ آپ کو توفیق عطا کرے. اپنے لیپ ٹاپ پر اوپن کر لیجئے، 4-5-6 لوگ مل کر بیٹھ کے اور ایک سبق کو پڑھ دیجئے، پڑھا دیجئے، مل کر پڑھ لیجئے. اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کیجئے. تو پوری چیز کی نیت کریں اور تیاری میں رہیں، یقین کے ساتھ کہ میں جو قرآن کو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہا ہوں یہ اس دنیا کا سب سے بہترین کام ہے. اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ فرمانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی دوہرائی کیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو
سکھائے. جی خیرکم کا کیا مطلب ہے؟ آج کا دوسرا پول آپ کے سامنے لانچ کیا جانے والا ہے اور انتہائی آسان سوال ہے, صرف 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. ابھی سے شمار کرنا شروع کر دیجئے. آپ کا کوئی لانچ ہو چکا ہے. خیرکم کا معنی بتائیے. تم میں سے بہترین, تم میں سب سے بڑا, تم میں سب سے چھوٹا, یہ سب معنی غلط ہیں. خیرکم. ہاں جی 20 سیکنڈ کا ٹائم گزر چکا, صرف 10 سیکنڈ کا ٹائم باقی ہے. 100 کے قریب لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہو چکا ہے, 40 کے قریب لوگ باقی ہیں. سب پولنگ میں حصہ لیں. جی چلے, میں نے آپ کو کچھ ٹائم اوپر بھی دے دیا. تو ماشاءاللہ 113 لوگوں کا جواب بالکل درست ہے, صرف 7 لوگوں کا جواب درست نہیں ہے. 6 لوگ آ کر کہہ رہے ہیں سب غلط ہے. سب غلط کیسے ہیں؟ آپشن نمبر 1 درست آنسر ہے, تم میں سے بہترین خیرکم. تم میں سے بہترین خیرکم, ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر 1 درست آنسر ہے, تم میں سے بہترین. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں سب سے اہم کام کیا ہے, نیت. انما الاعمال بالنیات. ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب آپ نے پڑھا اگر, پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا. ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک, ٹھیک ہے. اور انما کا مطلب کیا ہے؟ بس صرف. بس صرف بات تو اتنی ہے جو ابھی کی جانے والی ہے. یعنی انما یہ اتنا تاکید والا لفظ ہے اور اتنا اسے حصر کہتے ہیں. مطلب جب یہ لفظ آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کے علاوہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں. بس بات تو وہی ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. انما بس, الاعمال اعمال تو, النیات یا بالنیات نیتوں پر ہیں. بس اعمال تو نیتوں پر ہیں. اعمال تو نیتوں کا نام ہے. اللہ اکبر. نیت واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ نیات. آپ نے پڑھا ان کا مطلب اگر ہے, ان کا مطلب بے شک ہے, اور انما کا کیا مطلب ہے؟ صرف. تینوں کی مثالیں یاد کر لیجئے. الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 18A کو مکمل کیا. بڑھتے ہیں 18B کی طرف. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے 18B. آج ہم کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے فعل ماضی سیکھا, فعل مضارع سیکھا, فعل امر سیکھا, جس کو آپ آرڈر دیتے ہیں. آپ نے 3 چیزیں سیکھی, تو آج کے لیسن میں آپ مزید 3 چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں. وہ کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ فاعل, مفعول اور فعل. کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ فاعل, مفعول, فعل. ہاں جی, تو ہماری کلاس میں کون ہے 10 سال سے چھوٹے ہیں, ٹی پی آئی کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے پہلے انہوں نے ٹی پی آئی نہیں کی. یہ بھی سن لیجئے گا, اس سے پہلے انہوں نے ٹی پی آئی نہیں کی. ٹھیک ہے, 10 سال سے چھوٹے ہیں, ٹی پی آئی کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ بھی ٹی پی آئی نہیں کی. تو آج لاسٹ سیشن ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جو چھوٹی دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, 10 سال سے چھوٹے ننے منے بچے, تو وہ بھی ٹی پی آئی کر لیں آ کر, تاکہ ان کے لیے بھی ایک یادگار کلاس رہے کہ الحمدللہ وہ کلاس کے اندر تشریف لائے تھے. تو 6 لوگوں کی طرف سے ہینڈ ریز کیا گیا. انشاءاللہ 3 لیسن ہے, تو ہم باری باری سب کو موقع دیں گے. تو میں ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں انوشا کی آئی ڈی سے. انوشا, آپ مائک اوپن کیجئے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. جی الحمدللہ. بیٹا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اسلام آباد. اسلام آباد, ماشاءاللہ. اور آپ کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ, محمد عیسیٰ. عیسیٰ. محمد عیسیٰ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارا نام ہے آپ کا. تو چلیے محمد عیسیٰ بیٹا, آپ ہمیں ٹی پی آئی کی پریکٹس کر کے بتا دیجئے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. ماشاءاللہ. اور آپ نے ایسے ساتھ اشارے بھی کیے ہیں نا؟ جی جی. چلے محمد عیسیٰ بیٹا, بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے. احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. جی تو محمد عیسیٰ بیٹا کے بعد ہم 2 لوگوں کو لیتے ہیں, پھر اگلے لیسن میں مزید 2 لوگوں کو لیں گے انشاءاللہ. بار بار پوچھا جا رہا ہے لاسٹ کلاس ہے, تو جی بالکل آج لاسٹ کلاس ہے ہماری. الحمدللہ 10 ہفتے کا کورس تھا, آج ہمارا 10واں ہفتہ ہے, 10th ویک ہے. آج ہماری لاسٹ کلاس ہے الحمدللہ.
فیضان زاہد ہے دوسرے نمبر پر، ان کو ہم کال پر لیتے ہیں. اس کے بعد باقی کے 4 لوگ ہیں انشاءاللہ، ان کو ہم اگلے سبق میں لیتے ہیں، اگلے لیسن میں ان کو لے لیا جائے گا. فیضان زاہد، آپ مائک اوپن کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کون ہمیں ٹی پی آئی کر کے سنائیں گے؟ جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی بہت شکریہ آپ کا فیضان بھائی. اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ تقریباً 20+. تو ہم نے تو کہا تھا ہمارے ساتھ 10 ایئر سے چھوٹے لوگ آئیں گے. جی وہ آپ نے کہا تھا نا، اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا تو اس لیے میں نے ہینڈ بہت ریز شکریہ آپ کا، بہت خوشی ہوئی. اور آپ کہاں سے بات کریں؟ ماشاءاللہ گجرات سے. جزاک اللہ. گجرات سے بات کر رہے ہیں. جی فیضان بہت شکریہ آپ کا. احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. تو چلیں باقی کے جو 4 لوگ ہیں یا پھر آپ کے بچے ہیں اور وہ بھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کورس میں شریک بھی رہے ہوں، زبردستی بچوں کو تیار نہیں کرنا، کورس میں شریک رہے ہوں تو انشاءاللہ آنے والے لیسن میں ہم ان کو موقع دیں گے. آپ تیار رہیے. اب تک ہم نے سیکھا، آپ کے علم میں اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ ہاں جی، کون ہے جو ہمیں آ کر بتائیں گے اب تک ہم نے کیا سیکھا گرامر میں؟ جلدی سے ہینڈ ریز کیجئے. کون ہے جو یہ بتائیں گے کہ اب تک ہم نے کیا کیا سیکھا گرامر میں؟ جی تو ہینڈ ریز کیا گیا 3 4 5 6 7 لوگوں کی طرف سے. تو ان میں احسن غنی ہے. احسن غنی، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں مائک اوپن کیجئے. احسن غنی، احسن غنی. اگر آپ مائک اوپن نہیں کر پا رہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. مہرین زاہد، مہرین زاہد ہیں، آپ مائک اوپن کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کون ہے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ میں مہرین بات کر رہی ہوں. مہرین بیٹا ماشاءاللہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹا میں بھی ٹھیک ہوں. تو چلیں بیٹا آپ ہمیں فعل ماضی، مضارع، امر نہیں تو آپ ہمیں فعل ماضی اور مضارع کی پریکٹس کر سنا دیجیے. ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں. فعلت، فعلتم، فعلنا، يفعل، يفعلون، تفعل، أفعل، تفعلون، نفعل، افعل، افعل، لا تفعل، لا تفعل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہرین بیٹا آپ نے تو بہت روانگی سے سارا سبق سنا دیا. تو یہ بتائیں مونس کے صیغے آپ نے نہیں کہے. فعلا تو ہے اس مذکر نے کیا، میل نے کیا، تو فی میل کے لیے کیا یوز کریں گے؟ فعلت، فعلت. اور مضارع میں یفعلو سے تفعل. تفعلو. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ آپ کا مہرین بیٹا. ماشاءاللہ دیکھیں بیٹی نے کتنی جلدی جلدی ماشاءاللہ چند سیکنڈز میں انہوں نے ساری ماضی، مضارع اور امر سارا کچھ سنا دیا ماشاءاللہ. تو ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ ماضی سیکھا، مضارع سیکھا اور فعل امر سیکھا. ایسے ہی ہے نا، 3 چیزیں سیکھی نا. تو مزید 3 چیزیں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں. تو کل ہماری کتنی چیزیں ہو جائیں گی؟ 6. کل ہماری کتنی چیزیں ہو جائیں گی؟ 6 انشاءاللہ. جی اور یہ سلائیڈ آپ کے لیے بہت جانی پہچانی ہے ماشاءاللہ. 3 4 مرتبہ اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف وربز کے مختلف افعال کے پیٹرن بتائے جاتے ہیں. مثلا آپ کو پہلا زبر والا پیٹرن بتایا گیا فتح یفتحو، پھر پیش والا پیٹرن بتایا گیا نصر ینصرو، پھر زیر والا پیٹرن ضرب یضربو، اور پھر فعل ماضی میں زیر والا پیٹرن سمع یسمعو. اور پھر آپ کو اس کی مکمل پریکٹس بھی کرائے گی. تو آج کے لیسن میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ آج کے لیسن میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ فعلا سے، فاعل لام سے فاعل، مفعول اور فعل بنانا. ٹھیک ہے، دیکھیں انگلش زبان کی، پہلے میں آپ کو انگلش میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے آپ کے پاس ایک لفظ ہے پلے. پلے کا کیا مطلب ہے جی؟ کھیلنے کے معنی میں یوز ہوتا ہے پلے، کھیل کود کے معنی میں. لیکن اگر آپ نے سبجیکٹ کے لیے یہ لفظ بولنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پلیئر، کھیلنے والا، پلیئر. ایسے ہی ہے، آپ نے پلے کے آخر میں یا لگایا پلیئر، تو مطلب یہ لفظ سبجیکٹ کے لیے ہو گیا. تو بالکل اسی طرح آپ کی عربی زبان میں بھی وہ جو ورب ہوتا ہے، اگر آپ نے اس ورب کو سبجیکٹ کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فاعل، کرنے والا، فاعل. اس کا اشارہ یہ ہو جائے گا، جیسے آپ ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو یہ اشارہ ٹی پی آئی میں ہو جائے گا فاعل. اور مفعول کا یہ اشارہ، جیسے آپ کوئی چیز لے رہے ہیں مفعول، فاعل، مفعول. مفعول کا مطلب یعنی آبجیکٹ، آبجیکٹ کے لیے جو لفظ بنایا گیا. مفعول مطلب جس پر فعل واقع ہوا وہ کیا ہوگا؟ مفعول. اور تیسرا ہے فعل، یعنی فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس ورب کو کہتے ہیں.
وہ جو ورب ہوتا ہے، وہ جو کام کا نام ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. جیسے آپ کی اردو زبان میں ہے نا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سننا، لکھنا، پڑھنا، جانا، محنت کرنا، آنا. ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ کی اردو زبان میں آپ مصدر کہتے ہیں نا، مصدر یا فعل، تو بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی وہ مصدر یا فعل ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے کورس کی 6 چیزیں ہو گئی. بولے کتنی؟ 6. کون کون سی؟ ماضی، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فاعل، یہ اسم ہوتا ہے اصل میں، فاعل، مفعول اور فعل. تو کل کتنی چیزیں ہوگی ہمارے کورس میں؟ 6 چیزیں الحمدللہ. چلیے جی دیکھیں، فعلا سے سب سے پہلے ہم فعلا سے پریکٹس کرتے ہیں نا. فعلا سے ذرا فاعل بنائیے تو کیا بنے گا؟ فعلا سے فاعل، مفعول، فعل. فاعل، مفعول، فعل. بہت آسان. فاعل، مفعول، فعل. ہاں جی، کون ہے جو میرے کسی بھی سوال کا جواب دینا چاہیں گے لائیو آ کر؟ سر آپ کوئی بھی سوال کر لیجئے، فاعل، مفعول، فعل سے متعلق آپ کسی بھی چیپٹر سے یہ پوچھ لیجئے، ہم آپ کو بتائیں گے. تو کون ہے جو جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں آپ کوئی بھی سوال کریں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. وہ ہینڈ ریز کریں، میں ان کا مائک اوپن کروں گا. تو سب سے پہلے ہینڈ ریز ہوا سسٹر ہمنا خان کی طرف سے. پہلے بھی 2 مرتبہ آپ ہینڈ ریز کر چکی ہیں، مائک اوپن کیجئے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل میں خیریت سے ہوں. اور ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ قطر سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ. قطر سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کا لیول 1 کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے چلے خیر. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ پھر لیول 2 کے لیے بھی تیار ہوں گے نا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا کرے. ہمارے ہوسٹ انشاءاللہ کچھ دیر میں آ کر آپ کو لیول 2 کے بارے میں بھی مکمل تفصیل بتائیں گے، اور آپ کے کہوٹ وغیرہ ساری چیزوں کے بارے میں، آپ کے جو ایگزام ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی. جی تو آپ سے سوال یہ ہے، دیکھیے ابھی تو ہم نے اپنے فعلا سے فاعل، مفعول اور فعل سیکھا ہے، صحیح ہے؟ جی میں کہتا ہوں ورب چینج کر دیجئے، ورب لے آئیے فتح. ٹھیک ہے؟ آپ نے تو سیکھا نا فعلا سے یہ 3 الفاظ سیکھے، فتح سے یہ 3 الفاظ کیا ہوں گے؟ فاتح، مفتوح اور فتح. فتح. فتح، سوری. ٹھیک ہے، تو دوبارہ یہ فتح سے 3 الفاظ کیا ہو جائیں گے؟ فاتح، مفتوح، فتح. فتح. اچھا ان کی ٹرانسلیشن بتا دیجئے، فاتح کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ فتح کرنے والا، مطلب جیتنے والا. اور مفتوح؟ جس کو ہم نے، جس قلعے کو ہم نے فتح کیا، جس کو فتح کیا، بالکل. اور فتح جو ہم نے کام کیا، ورک، مطلب فتح کرنا، اس کا ورکنگ کرنا. واو. جیسے آپ کہتے ہیں نا فتح مکہ، تو اسی سے فتح کرنا. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. بالکل آپ کا جواب درست ہے، احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. امین و ایاکم. تو دوسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں احمد صدیق. احمد صدیق ہیں، آپ کی طرف چلتے ہیں، مائک اوپن کیجئے. جن کے ہینڈ ریز ہیں متوجہ رہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا سے بات کریں. ماشاءاللہ تو آپ کا لیول 1 کورس کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے. اللہ نے اچھا موقع دیا آپ لوگوں کے ساتھ میں سیکھنے کا. اللہ آپ کو بھی جزا دے، جنہوں نے آرگنائز کیا ان کو بھی جزا دے. آمین بارک اللہ فیکم. اور احمد صاحب آپ لیول 2 کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے نا انشاءاللہ؟ جی اس کے لیے میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ مجھے انفارمیشن دیں اور ہم آگے بڑھیں. ہمارے دوست آ کر آپ کو اس کے بارے میں آج ہی بتا دیں گے. تو چلیں احمد صاحب آپ کال پر آئے ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فعلا سے پریکٹس ہوگی، فتح سے بھی پریکٹس ہوگی. آپ جعلا سے پریکٹس کر دیجئے. جعلا، جاعلہ، ہاں جاعل، جاعل. فاعل جاعل، ہے جاعل. جی جاعل، جی مفتوح. تو ہاں جی دیکھیں، فعلا سے مفعول، جعلا سے شروع میں میم لگائیں گے،
اور بیچ جی میں واو لگائیں گے سیکنڈ لاسٹ. کیا تھا مف کیا ورڈ کیا تھا؟ جعلا. جعل مجعول. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، جی بالکل آپ نے درست کہا، سوچ سمجھ کر. مجعول، ماشاء اللہ. اور مجعول. مصدر کیا ہو جائے گا یا فعل کیا ہو جائے گا؟ جعلن. جائل جعل، جعل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو مصدر ہوتا جعل. ہے یہ چینج ہوتا رہے گا، لیکن فاعل مفعول یہ ہمیشہ اسی پیٹرن پر رہے گا، ٹھیک ہے. جی تو جی ماشاء اللہ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا احمد صاحب، احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. آمین. تو باقی 10 لوگوں کا ہینڈ ریز ہے، انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی کال پر لیتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا نا ماشاءاللہ ہم نے ایک چیپٹر سے پریکٹس کی، فاعلہ سے فاعل مفعول، تو 2 لوگوں نے آ کر 2 چیپٹر سے درست بتا دیا ماشاءاللہ. فتح سے بھی بالکل درست بتا دیا اور جعلہ سے بھی درست بتا دیا. تو پھر میں دہرانا چاہوں گا، ہم اس کورس کے اندر آپ کو مکمل تو نہیں پڑھا سکتے، تمام وربز تو نہیں پڑھا سکتے، یہ شارٹ کورس ہے، لیکن ہم آپ کو 10-11 وربز کے ذریعے سے ہر چیز کی اتنی 10 مرتبہ پریکٹس کروا دیتے ہیں، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی 12واں 13واں 14واں ورب آئے تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں یار اس جیسے لفظ کی تو میں 10 مرتبہ پریکٹس کر چکا ہوں. یہ فعل ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور یہ فعل ہے، یہ مصدر ہے. اچھا دیکھیں اس کے ڈائلاگ کیسے ہوں گے. حل انت فاعل، تو جواب نعم انا فاعل. کیا آپ کرنے والے ہیں؟ ہاں میں کرنے والا ہوں. حل انتم فاعلون، ہاتھ کھول کر سب کے لیے. فاعلون، فاعل کی جمع کیا ہوگی؟ فاعلون. واو نون لگائیے، جمع بنانے کا آسان طریقہ، فاعل کی جمع فاعلون. نعم نحن فاعلون. فتح سے آ گیا، فاتح مفتوح فتح. جی جعلہ سے دیکھیے ہم نے پریکٹس کی بھی، جعلہ سے کیا آ گیا؟ جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعلن بنانا. جاعل مجعول، جاعل مجعول جعلن. اچھا جی مزید کسی کو ہم کال پر لیتے ہیں. آپ میں سے جن لوگوں کا ہینڈ ریز ہے، سسٹر آفرین شعیب، تیسرے نمبر پر آپ کا ہینڈ ریز ہے. سسٹر آفرین مائک اوپن کیجئے. جی سسٹر آفرین شعیب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. تو آپ یہ بتا دیجئے، چلیں ابھی ہم چینج کر دیتے ہیں پیٹرن، کوئی اور لے کر آ جاتے ہیں، کوئی ورب اور لے کر آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ورب ہے نصرہ. نصرہ سے 3 الفاظ بنا دیجئے. ناصر، منصور، نصر. ماشاءاللہ وی ٹرانسلیشن بتا دیجئے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، اور نصر مدد کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا میری بہن، بالکل آپ نے درست فر سنا دیا ماشاءاللہ. دیکھیے ناصر کا مطلب مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، اور نصر مدد کرنا. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اردو زبان ہے، عربی زبان میں جو اسم فاعل مفعول اور مصدر، یہ 3 الفاظ ہوتے ہیں. یقین جانیں کہ ہر ورب سے یا تو یہ تینوں الفاظ آپ کی اردو زبان میں یوز ہوتے ہوں گے، تینوں نہیں تو کم از کم 2، ورنہ کم از کم 1 لازمی ان میں سے آپ کی اردو زبان میں یوز ہوتا ہوگا. یعنی فعل ماضی مضارع تو چلے نہیں یوز ہوتا آپ کی لینگویج میں، لیکن جو یہ 3 ہے نا، فاعل مفعول یا فعل، یہ 3 یا 2 یا کم از کم ان میں سے 1 یوز ہوتا ہوگا آپ کی اردو میں. دیکھیں ناصر مدد کرنے والا بالکل معروف ہے. منصور جس کی مدد کی جائے. نصر اللہ، اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. ہاں جی مزید ہم کسی کو کال پر لیتے ہیں. جی تو چوتھے نمبر پر ہینڈ ریز ہے عائشہ حلیمہ. سسٹر عائشہ حلیمہ آپ کی طرف سے مائک اوپن کیجئے. جن کا ہینڈ ریز ہے نا وہ بالکل متوجہ رہیں، کسی بھی وقت ان کا نمبر آ سکتا ہے. سسٹر عائشہ حلیمہ آپ مائک اوپن کریں. نہیں اگر اوپن کر پا رہی تو سسٹر اسرا نیلوفر. سسٹر اسرا نیلوفر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہی تینوں الفاظ ہیں ہمارے پاس جو ہم پڑھ چکے ہیں، فاعل مفعول اور فعل، لیکن چیپٹر ہمارے پاس ہے خلقہ. خلق، خالق، مخلوق، خلق. خلق. ماشاءاللہ.
تو بتائیے کہ ہم یہ اردو لینگویج میں یوز کرتے ہیں یا نہیں ہاں یوز کرتے ہیں سر. کرتے ہیں؟ خالق بھی یوز کرتے ہیں، مخلوق بھی یوز کرتے ہیں، اور خلق ان کا مطلب پیدا کرنا. جی تو بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم، بالکل آپ نے درست بتایا. تو دیکھیں چیپٹر آ گیا ہمارے پاس، خالقہ سے کیا ہو گیا؟ خالق، مخلوق ہوتا ہے. ہاں جی. تو نقطہ تعلیم، الحمدللہ آج کا یہ لیسن مکمل ہوا. اب آپ کو پتہ چل گیا نا، دیکھیں کتنا آسان. الحمدللہ ہم نے 3 چیزیں مزید سیکھ لیں، فعل ماضی، مضارع اور امر. ان تینوں کے ساتھ ہم نے مزید کیا سیکھ لیا؟ فاعل، مفعول اور فعل. ماشاءاللہ. نقطہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن نمبر 19 مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور مکمل کرنے کے بعد ہم اپنے ہوسٹ منصور بھائی کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. وہ آ کر ایک ویڈیو بھی پلے کریں گے آپ کو انٹروڈکشن کی، اور لیول 2 کے بارے میں اور کہوٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو ہم یہ لیسن نمبر 1 مکمل کرنے کے بعد لیسن نمبر 19 مکمل کرتے ہیں آنے والے تقریباً آدھے گھنٹے میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہوسٹ تشریف لیں گے. جی تو نقطہ تعلیم، آپ یہ بتائیے کہ آپ کسی کو دعوت دیں گے کھانے پر، کیسے دعوت دیں گے؟ کیسے دعوت دیں گے کہ آپ نے کھانا تو نہیں کھانا، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا بڑی دور سے آپ سے ملنے کے لیے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو آپ انہیں یہ کہیں گے کہ اچھا اور کھانا تو کھا کر آئے ہیں آپ، اچھا آپ نے کھانا تو نہیں کھانا، اچھا کھانا کھانا ہے تو بتائیں پکوا دیتے ہیں؟ نہیں، ورنہ بعض اوقات وہ شخص بھوک برداشت کر لے گا لیکن آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے نا بعض خاندانوں میں. تو اب آپ نے اپنے آپ کو دعوت دینی ہے، اپنے آپ کو آپ نے تیار کرنا ہے پریکٹس کرنے کے لیے، مزید اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کیسے دعوت دیں گے اپنے آپ کو؟ ایسے دعوت دیں گے یار پڑھنا چاہیے یا نہیں، اچھا کورس کی دہرائی کروں یا نہیں، اپنے بچوں کو ایک مرتبہ پڑھا دوں یا نہیں، اچھا اپنی وائف کو ایک مرتبہ پڑھاؤں، وائف ہے تو اپنے ہسبینڈ کو ایک دفعہ پڑھا کر پریکٹس کر لوں. رمضان کے اندر ہم گھنٹوں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اس رمضان میں ہم انڈرسٹینڈ قرآن کو پڑھنا پڑھانا مزید سمجھنا نہ شروع کر دیں؟ تلاوت بھی ساتھ ساتھ جاری رہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے. کیا آپ اپنے آپ کو ایسی دعوت دیں گے؟ نہیں، تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی سے نہیں، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا، اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع عطا کیا. اللہ اکبر. تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے جو آپ نے ابھی تک سیکھا، اس کا سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. سکھانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ خود اچھے سیکھنے والے بن جائیں گے. یقین جانیے میں ذاتی طور پر آپ کو اس کورس کا ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ مجھے جس چیز میں میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ماہر کرنا ہو، میں اس چیز کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. مجھے الحمدللہ جو عربک اور اسلامک علوم و فنون ہے، تقریباً تمام علوم ہی پڑھے ہوئے ہیں مختلف مراحل کے اندر، لیکن ان علوم کے اندر ایک علم ہے، علم وراثت. علم وراثت یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو، اس کی پراپرٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے، کس رشتہ دار کو کتنی ملنی ہے، کس رشتہ دار کو کتنی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علم ہے الحمدللہ دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو علم وراثت کہتے ہیں. یعنی یہ علم میں نے 2 مرتبہ پڑھا، پاکستان میں بھی پڑھا، میں نے یہاں پر سعودی عرب میں بھی پڑھا، لیکن اس کے اندر مہارت حاصل نہیں ہو سکی. ہاں تو اس کا پھر میں نے حال یہ سوچا کہ میں اس علم کو پڑھاؤں، اس علم کو پڑھاؤں. کچھ لوگ الحمدللہ تیار ہوئے 20 کے قریب، تو میں نے علم وراثت کو پڑھا دیا الحمدللہ. تقریباً 10-12 گھنٹے کے اندر میں نے ان کو، ہر ہفتے میں ہم 2-3 مرتبہ جمع ہوا کرتے تھے، اور میں نے اس پورے علم کو انہیں پڑھا دیا. پڑھانے سے یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ مجھے یہ بہت اچھی طرح آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. تو یعنی میں آپ کو یہ اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. آپ اگر ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کورس الحمدللہ 50-50 رہا، تو 100 کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھا دیجئے. آپ کہتے ہیں تقریباً 80% رہا، تو باقی پڑھا دیجئے. سلائیڈز آپ کے پاس ہیں، دوبارہ آپ کے گروپس کے اندر شیئر کر دی جائیں گی، ہمارے ہوسٹ آ کر ابھی آپ کو بتائیں گے. بہترین اندازے آپ اس کو پڑھانا شروع کر دیجئے. موبائل کے اندر سلائیڈز کو سیو رکھیے، کمپیوٹر کے اندر سلائیڈ کو شیئر رکھیے، حتیٰ کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ایل ڈی، آپ کے گھر کے اندر ٹی وی سکرین ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ سلائیڈز اٹیچ ہو کر چل پڑتی ہیں نا. آپ کے موبائل کا بلوٹوتھ ہو جاتا ہے اس سے کنیکٹ. آپ اگر موبائل کی ویڈیوز پر چلا سکتے ہیں، تو یہ سلائیڈ چلا کر آپ لوگ کیوں اپنے بچوں کو اس پر پریکٹس نہیں کروا سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے. جی
تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے لیسن نمبر 18 مکمل کیا. تو آپ بڑھتے ہیں لیسن نمبر 19 کی طرف. لیسن نمبر 19 ہمارا آخری سبق ہے. لیسن 20 کے اندر جا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا. ہم نے کیا سیکھا جی. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے. آج ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ. سیکھنے کی دعا کیا ہے اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. گرامر میں انشاءاللہ ہم مزید جو ہمارے چیپٹرز ہیں ان سے ہم نے اسم فاعل مفعول اور فعل کی پریکٹس کرنی ہے. 10 نئے الفاظ جو قرآن مجید میں 642 بار ریپیٹ ہوتے ہیں. سبق نمبر 19 کے ختم ہونے تک آپ کے الفاظ کی تعداد کل کتنی ہو جائے گی؟ 232. اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا پہلے لیسن میں یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو 232 الفاظ پڑھائیں گے جی. تو اس سے پچھلے لیسن میں آپ نے سیکھا کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے. خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. نیت لازمی ہے. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ 3 پوائنٹس ہیں. بار بار دعا کرنا، بار بار دعا کیجئے. نمبر 2 وسائل کا استعمال کیجئے. سورسز جو ہیں اس علم کے ان سورسز کو آپ یوز کیجئے. نمبر 3 مسابقت کا جذبہ. مسابقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسابقت کا مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے سے خیر کے کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے جی. بار بار دعا. بار بار کیا کرنا ہے؟ دعا. تو اس کی دلیل میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114. ربی زدنی علما. ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علم میں، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اللہ اکبر. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گی. کب سکھائے گی؟ بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے لیے. یعنی جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے، قرآن مجید کی آیات دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ان کو دہراتے. وہی نازل ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. آپ جلدی مت کیجئے اس سے پہلے کہ قرآن کی وحی مکمل ہو جائے. اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے. مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرص ہے قرآن مجید کو لینے کی کہ جبریل امین وہی نازل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَقُلْ. اور کہہ دیجئے رب زدنی علما. اے میرے رب اضافہ فرما میرے علم میں. یہ دعا ہے ربی زدنی علما. دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیجیے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے صحت و عافیت عطا کرے، آپ بھی دعا کر رہے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جس کا کل بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، ہارٹ سرجری ہونے جا رہی ہے. کیا آپ کی دعا اور اس بندے کی دعا برابر ہو سکتی ہے جو وہ اپنی صحت کے لیے دعا کرے گا؟ نہیں. جو تڑپ سے وہ دعا کرے گا اس تڑپ سے آپ دعا کر ہی نہیں سکتے آپ جب صحت کی حالت میں. جو شخص کئی دن سے بھوکے، میں آپ سے ہی کہتا ہوں آپ کھانے کے لیے دعا کیجئے. ہم نے دن کا بھی کھانا کھایا تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کھانا دینا، مجھے رزق وافر عطا کرنا. لیکن ایک بندہ ہے جو کئی دن سے فاقوں کی حالت میں ہے، کیا آپ کی اور اس کی دعا برابر ہو سکتی ہے؟ بتائیے. نہیں، آپ کی اور اس کی دعا برابر نہیں ہو سکتی. جس تڑپ سے وہ مانگے گا اس تڑپ سے آپ مانگ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. اب ان 2 مثالوں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معاملے میں ہم لوگ جاہل ہیں. جاہل کا مطلب لا علم ہے. قرآن کے معاملے میں تو ہمیں نالج ہی نہیں ہے. تو کیا ہم عام سی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا کر؟ نہیں. تڑپ سے، شدت سے، دل سے اور بار بار دعا کریں گے. نماز سے پہلے، اس کے بعد، آیت الکرسی کے بعد، جب موقع ملے گا اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ ربی زدنی علما. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اے اللہ جو راستہ تو نے مجھے دکھایا قرآن سیکھنے کا، اس راستے کی اے اللہ مجھے اس کے اندر مزید ترقی عطا کر. میں اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے 20 گھنٹے میں صرف یہ کوشش کی کہ ہم آپ کو تیار کر سکیں. یہ مت سمجھیے گا کہ 20 گھنٹے کے اندر آپ قرآن مجید کے مفسر بن گئے ہیں. نہیں، ہم نے 20 گھنٹے میں صرف آپ کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے. بلکہ ایک مثال دے کر کہوں گا کہ ہم نے 20 گھنٹے میں آپ کو تیار کر کے ایک دروازے پر کھڑا کر دی ہے. اب آپ میں سے کون
اس دروازے کے باہر سے ہی واپس چلا جاتا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کون ہے جو اس دروازے کو ناک کر کے اس میں انٹر ہوتا ہے اور انٹر ہو کر قرآن مجید کی دنیا دیکھتا ہے, قرآن مجید کی گہرائیاں, وسعتیں, مطالعہ, دروس, لیکچرز, ہرس, تڑپ, شدت. اللہ اکبر. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس دروازے سے واپس جانا ہے یا آپ نے اس دروازے کے اندر انٹر ہونا ہے. اللہ رب العزت آپ کو انٹر ہونے کی توفیق عطا کرے. دعا بہت لازمی چیز ہے. رب زدنی علما, رب زدنی علما, میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. جی پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ زیادہ دعا کرنی ہے, بار بار دعا کرنی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ وسائل کا استعمال کرنا ہے, وسائل کا استعمال کرنا ہے. اچھا جی, اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سورۃ العلق ہے, آیت نمبر 4 ہے, الذی علم بالقلم. قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کے اندر یہ بتلا دیا گیا کہ الذی, جس اللہ نے, جس نے, علم سکھایا, بالقلم, قلم سے, جس اللہ نے قلم سے سکھایا. اب بتائیے کہ اللہ بغیر قلم کے نہیں سکھا سکتا تھا؟ وہ کن فیکون کہنے والی ذات ہے. کن کہتی ہے تو فیکون, وہ کام ہو جاتا ہے. کن کہتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو کیا وہ اللہ بغیر قلم کے نہیں سکھا سکتا تھا؟ سکھا سکتا تھا, لیکن اس اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا. اور یہ اس اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا. اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ آپ بھی قلم کو اٹھا لیجئے, آپ بھی قلم کو اٹھا لیجئے. اچھا, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ ہوم ورک کرتے رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں یا چیٹ میں آ کر بتائیں. آپ میں کتنے لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی کرتے رہے ہیں؟ آپ کے لیول 1 میں آپ کے ساتھ بکس بھی شیئر کی گئی تھیں, آپ کو کہا گیا تھا کہ ان بکس کا, اس میں ورک بک بھی ہے, اس کے نوٹس لے لیجئے, اس کا پرنٹ لے لیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کئی لوگ ہیں جو چیٹ کے اندر آ کر بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ہوم ورک کرتے رہے ہیں. ضمیر آوان ہے, لائبہ جاوید ہے, زینب ہے, ہینا ہے, آفرین ہے, انجم ہے, عبد البصیر ہے, اور حفصہ ہے, مہرین ہے, مشتاق ہے, فرحانہ ہے, آفروز ہے. مجھے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیجئے. جی ابھی ایڈ کر دیا جائے گا, وہ ہمارے ہوسٹ آ کر بتائیں گے. کرم ہے, محمد عمر ہے, اور نگر سلطانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. الحمدللہ, بہت اچھی تعداد ہے. ابھی بھی لوگوں کے نام آ رہے ہیں, تو ماشاءاللہ یہ بہت قابل افضا تعداد ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگ ہوم ورک کرتے رہے ہیں. اگر کسی کے ہوم ورک میں کچھ کمی رہ بھی گئی تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی اس کتاب کا پرنٹ لے کر, آپ کورس مکمل ہو گیا, آپ 1 بائی 1 آپ اس کا ہوم ورک کرنا شروع کر دیجیے. ہوم ورک کرنے سے آپ کو اس کی ریویژن کا موقع مل جائے گا. سلائیڈز آپ کے پاس ہیں, بک آپ کے پاس ہے, پڑھیے اور ہوم ورک کرنا شروع کر دیجیے. سستی یا لاپرواہی مت دکھائیے. پورے قرآن مجید کے نوٹس بنا لیجئے. جی آپ نے اپنی زندگی میں کروڑوں الفاظ یا لاکھوں الفاظ لکھے ہوں گے, آپ قرآن مجید کو لکھنے کے لیے بھی قلم کو اٹھا لیجئے. قرآن مجید کو لکھنے کے لیے بھی قلم کو اٹھا لیجئے. جی پریکٹس کیجئے. الذی, جس نے, علم سکھایا, بالقلم, قلم سے. تو دیکھیں وسائل کی کتنی اہمیت ہے. ہم جو آپ کو یہ کورس کروا رہے ہیں یہ بھی تو وسائل کے ذریعے کروا رہے ہیں نا. وہ موبائل آپ کا, وہ آپ کا کمپیوٹر جو بعض لوگوں کے لیے کسی آزمائش کا باعث بن جاتا ہے, کسی فتنے کا باعث بن جاتا ہے, آپ کے لیے وہ خیر کا باعث بن گیا. الحمدللہ ہمارے لیے وہ خیر کا باعث بن گیا کہ ہمیں سکھانے کا موقع مل گیا, آپ کو سیکھنے کا موقع مل گیا. اور یقین جانیے, یقین جانیے, یقین جانیے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ رب العزت نے ان جدید وسائل کے ساتھ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا کر دی. خوش نصیب ہے وہ انسان. یہ ایسے فتنے ہیں, یہ ایسے شروع ہیں کہ آپ اگر یہ اپنے آپ کو خیر میں مشغول نہیں کریں گے تو یہ آپ کو شر میں مشغول کر دیں گے. دو ہی باتیں ہیں, یا تو آپ ان کو خیر کے کاموں میں مصروف کر دیجئے یا یہ آپ کو شر میں مشغول کر دیں گے. میں ذاتی طور پر یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں جب موبائل اٹھاؤں تو سوالات کے جوابات دینے کے, اسٹوڈنٹس کو ریپلائی کرنے کے, مختلف لیکچرز کو شیئر کرنے کے, لنک کو شیئر کرنے کے, ان چیزوں کے علاوہ کوئی دوسرا کام میں نہ کروں موبائل اٹھا کر. یہ ایک ہر مومن بندے کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور یہ ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ یہ جدید وسائل جو ہیں انسان کے لیے خیر کا
22 बन जाएं। जी, बिल कलम का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। बहुत आसान है, कलम से, क्योंकि आप उर्दू में भी कलम ही कहते हैं। नंबर 3 मुसाबकत का जज्बा, बार बार दुआ करना, वसाइल का इस्तेमाल करना, और मुसाबकत का जज्बा। अय्युकुम अहसनु अमला, अय्युकुम का क्या मतलब है? कौन तुम में से, अय्यु का मतलब कौन, कुम तुम में से, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, कौन तुम में से बेहतर होगा, अमला। देखें, हसन का मतलब अच्छा और अहसन का मतलब ज्यादा अच्छा। कबीर बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा। हसन अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर। कौन है तुम में से जो बेहतर होगा? अमला, अमल करने में। कौन है तुम में से जो अमल के एतबार से ज्यादा बेहतर होगा? तो यहां पर मुसाबकत का जज्बा, कौन है तुम में से जो ज्यादा बेहतर होगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा। अल्लाह हो। नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा, घरों में, ऑफिस में, इंफरादी कामों में, इज्तिमाई कामों में कौन तुम में सबसे अच्छा है, और यहां इस क्लास में कौन सबसे अच्छा है। अल्लाह अकबर। किसी को बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, वो जानता है, उसके इल्म में है। प्रैक्टिस कीजिए। अय्युकुम अहसनु अमला, अय्युकुम अहसनु अमला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का कितना अच्छा लेसन था कि आज आपने क्या किया? 3 चीजों को पढ़ा। एक तो ये है कि सीखने के लिए बार बार दुआ करना जरूरी है। नंबर 2 वसाइल का इस्तेमाल करना, वसाइल का इस्तेमाल। नंबर 3 मुसाबकत का जज्बा। बोलिए नंबर 3 क्या है? मुसाबकत का जज्बा। तो आपने अगर नियत कर ली, दुआ कर ली, तो अपनी सलाहियतों को, फैकल्टीज को आप इसमें सर्व कर दीजिए, और खास कर आप इन वसाइल के अंदर क्या कीजिए? कलम का इस्तेमाल कीजिए, और अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 19A को हमने मुकम्मल किया। 19B की तरफ चलते हैं। 19B में हमने मजीद चैप्टर से फाइल, मफूल और फेल की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए यहां से आगे नहीं जाते, यहीं पर पूरी प्रैक्टिस करते हैं। कौन है जो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं, और आज इससे पहले वो कॉल पर ना आए हों, आज के दिन वो कॉल पर ना आए हों, वो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कॉल पर आ चुके तो फिर दूसरे मौका दीजिए। डॉक्टर अखलाक चौधरी, डॉक्टर अखलाक चौधरी आपकी तरफ से हैंड रेज किया गया। डॉक्टर अखलाक, माइक ओपन कीजिए। डॉक्टर अखलाक, अगर आप माइक ओपन नहीं कर पा रहे तो फिर हम अंडरस्टैंड कुरान की तरफ चलते हैं। अंडरस्टैंड कुरान की आईडी से गालिबन एक हमारी सिस्टर हैं जो पिछले हफ्ते भी कॉल पर तशरीफ लाई थी। आप माइक ओपन कीजिए। जी अस्सलाम जी, मेरे बहन उम्मीद आप कैसे होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया। जी जी, कुछ मेरी आवाज रिपीट मुझे आ रही है, देखिए 2 डिवाइसेस जी। तो मेरे बहन आप फाइल, मफूल और फेल की प्रैक्टिस कर लीजिए। करूँ मैं तेरा किसी? जी बिल्कुल। अबदा, आबिद, माबूद, अब्दुल। हाँ, इसका मतलब आता है इबादत। अबदा का आबिद, आबिद फाइल हो गया, माबूद मफूल, और इबादत। इबादत। ठीक है जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाहु फीकुम। बिल्कुल आपने दुरुस्त प्रैक्टिस की। देखिए गौर करें, आबदा से क्या आया? आबिद, इबादत करने वाला। माबूद, अल्लाह माबूद है जिसकी इबादत की जाए, और इबादतुन, इबादत करना, वो फेल, वो वर्ब का नाम है, इबादत करना। ठीक। दूसरे नंबर पर हमारे साथ हैं सिस्टर महनाज हैं, माइक ओपन कीजिए। इसी तरह नादिया फैसल हैं, माइक ओपन कीजिए। अफीफा खान ओपन कीजिए। जी, तो सिस्टर महनाज सबसे पहले बोले कि सिस्टर महनाज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है मेरी बहन आप भी खैरियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हमारे पास चैप्टर है काफारा, हमारे पास चैप्टर है जी काफारा। काफारा से जरा तीनों अल्फाज सुना दीजिए। जी, कफरा, मकफूर, किफ्र। नहीं, काफिर, 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 मकफूर, कुफ्र। कुफ्र। माशाल्लाह, दोबारा आपने दुरुस्त के भी ट्रांसलेशन के।
काफिर कुफ्र करने वाला, मकफूर जिसका कुफ्र मतलब जिसका कुफ्र किया जिसका जाए, इनकार किया और जाए, जिसका कुफर किया जाए। जी, कुफ्र मतलब कुफ्र करना। कुफ्र करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाहु फीकुम। बिल्कुल आपने दुरुस्त प्रैक्टिस की। उम्मीद है कि आप माशाल्लाह कितना अच्छा देखें प्रैक्टिस हो रही है। जी, तो अब दूसरे नंबर पर जिन्होंने हैंड रेज किया था, गालिबन आपने माइक ऑफ कर लिया, सिस्टर नादिया थी, आपने माइक ऑन ऑफ कर लिया। नादिया फैसल, माइक ऑन कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर बहन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका लेवल 1 कैसा रहा? माशाल्लाह। बहुत अच्छा, बल्कि हमें लेवल 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार है। जी बिल्कुल। चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो होस्ट हमारे आकर ऐलान करते भी हैं। तो जी, हमारे पास चैप्टर आ गया दौराबा। दौराबा से तीनों अल्फाज सुना दीजिए। दारिब, तौरीब, जी। दारिब, यदरिबून, नहीं, यजरिबून ही तो मुजारे आ गया, शुरू में या आ गई। याद रखें मफऊल के शुरू में तो मीम होते हैं हमेशा। तो मजरूब, मदरूब, माशाअल्लाह। मजरूब, दारिब, मदरूब, और और मजदर क्या हो जाएगा? दारिब, नहीं दरबुन। दारबुन, दरबुन। दरबुन, आप दरबुन। उर्दू में दर्ब का लफ्ज यूज करते हैं ना? जी ज़रबे मोमिन, अल्लामा इकबाल के जी शान जी जी, बिल्कुल ज़रबे मोमिन, तो वही बिल्कुल वही बिल्कुल। दर्ब है ना। मोमिन की अच्छा दर्ब, अच्छा मोमिन अच्छा का मारना। ठीक है जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है, तो ठीक मैं ठीक। आपको ऐसी दर्ब दूंगा। उर्दू में आप ये लफ्ज यूज करते हैं, दर्ब, जी मारना। बिल्कुल। ठीक है, तो ट्रांसलेशन अच्छा, कर दीजिए। दारिब की क्या मतलब है? दारिब मारने वाला, मारने वाला, बिल्कुल मारने वाला। मारने और वाला, मफऊल, जिसको मारा गया, जिसको मारा गया, मफऊल है। और दर्ब, मारना। मारना। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका मेरी बहन, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस की। बारकल्लाहु फीकुम व अहसनल्लाहु इलैकुम। जिनका नंबर गुजर चुका है ना, वो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। अफीफा खान, अफीफा खान है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ माइक ओपन कीजिए। अफीफा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका लेवल 1 कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह। और लेवल 2 के लिए आप तैयार हैं? जी इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक अता करे। जी मेरी बहन, तो आप बता दीजिए कि हमारे पास चला गया दालमा। दालमा से तीनों अल्फाज सुना दीजिए। जी, जालिम, मजलूम, जुल्म। जुल्म, तर्जमे के साथ। जालिम जुल्म करने वाला, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, जुल्म मतलब जुल्म करना। माशाल्लाह। और इन तीनों में से ज्यादती कितने करना। अल्फाज? जी बिल्कुल, ज्यादती करना, जुल्म करना। और इन तीनों में से कितने अल्फाज आप उर्दू में यूज करते हैं? तीनों भी तीनों यूज करते हैं। जालिम भी कहते हैं, मजलूम भी कहते हैं, और जुल्म भी कहते हैं। मैंने कहा था ना कि फाइल, मफूल, मजदर या ये फेल, ये अक्सर या तीनों या दो या कम से कम एक आप जरूर उर्दू लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो चले, बहुत शुक्रिया। तौफीकुम व अहसनल्लाहु इलैकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छे रवानगी से आपने जवाब दिए। आगे चलते हैं। हमारे साथ एक आईडी है सैयद अब्दुल मजीद शाह। सैयद अब्दुल मजीद शाह, आप माइक ओपन कीजिए। सैयद अब्दुल मजीद शाह जी, मेरे भाई माइक ओपन कीजिए। जिन जिन के हैंड रेज है ना, बिल्कुल मुतवज्जे रहा करें ताकि हम टाइम बचाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से बात करें। माशाल्लाह, आपका लेवल 1 कैसा रहा? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लेवल 2 के लिए भी तैयार हैं? इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह आपको तौफीक अता करे। तो सैयद अब्दुल मजीद शाह साहिब, आप हमें समीआ, समीआ से आप हमें सुना दीजिए तीनों अल्फाज। आमे, जी। मस्मू, मस्मू, जी। समात, समउन। उर्दू समउन, में वो समात कहते हैं उसको, लेकिन अरबी में क्या कहेंगे? समउन। समउन। तर्जमे के साथ सुना दीजिए। सामिअ का तर्जमा? सुनने वाला, सुनने वाला। मस्मू, सुनाया, जी जिसको जी, सुनाया जाए, सुनाया जाए, जिसको सुनाया जाए, ऑब्जेक्ट है। सुनाया जाए, और समउन, सुनाना। सुनाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप इनमें से उर्दू में क्या लफ्ज कोई यूज करते हैं?
جی یہ جو ہے آلموسٹ یہ سارے الفاظ یوز ہوتے ہیں یعنی سامع کا لفظ آپ کہتے ہیں نا، ابھی رمضان آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو حافظ صاحب ہیں ان کے سامع کون ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، یعنی ان کا قرآن سننے والے، ٹھیک ہے، تو سامع آپ اردو میں بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا عبد المجید شاہ صاحب، احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم. آپ ہمارے سٹی اسلام آباد سے بات کر رہے تھے. چلیں آپ کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کے بعد جن کا ہینڈ ہے وہ ہیں سسٹر عائشہ ناہید. سسٹر عائشہ ناہید، سسٹر عائشہ ناہید ہیں. آپ مائک اوپن کیجئے. اگر آپ مائک اوپن نہیں کر پا رہی تو ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم ٹائم کچھ بچا سکیں. الشبہ خان، الشبہ خان ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی دونوں کو ریکویسٹ سینڈ ہے، عائشہ ناہید، الشبہ خان. عائشہ، سسٹر عائشہ آپ کا مائک اوپن ہو گیا. السلام علیکم. جی السلام علیکم، بولیے، آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم. غالباً آپ کی کچھ مائک وغیرہ میں پرابلم ہے، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. تو آگے چلتے ہیں. ضمیر اعوان، ضمیر اعوان، ضمیر اعوان صاحب آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. پہلے دو مائک اوپن ہو گئے تو پہلے ضمیر اعوان صاحب آپ بولیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا سر ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ ضمیر اعوان صاحب؟ جی میں وہ پہلے ہی آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے جب کورس سٹارٹ ہوا تو میں نے بات کی تھی. الخبر سے بات کر رہا ہوں. الخبر سے ماشاءاللہ، بالکل مجھے یاد ہے، آپ کے نام کے ساتھ اعوان ہے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. بارک اللہ فیکم. تو چلیے آپ اس طرح کر دیجئے کہ عالمہ سے آپ یہ تینوں الفاظ سنا دیجئے. عالمہ سے، عالمہ علم، معاملہ، نہیں معلمہ. آہستہ 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 آہستہ. پہلے سب سے فاعل سنائیے. جی فاعل علم. علم کیسے ہے؟ الف بھی تو لگائے نا، فاعل. اچھا عین کے بعد الف بھی لگائیے نا. جی جی. عالمہ، عالم جو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ عالم ہے، عالم جاننے والا، عالم. جی اور مفعول کیا ہو جائے گا؟ مفعول معلمہ. نہیں، شد کیوں لگا رہے ہیں مفعول میں؟ کیا شد ہے کوئی؟ نہیں. آپ مطلب یوز کرتے ہیں معلم. نہیں، شد کیوں لگا رہے ہیں؟ معلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ واو لگائیں بیچ میں، شروع میں میم لگائیں، بیچ میں واو لگائیں. معلوم. معلوم صحیح سے. آپ کو معلوم ہے؟ جی جی بالکل معلوم. معلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا گیا. جی جی ٹھیک ہے. جی جی. اور مزید کیا ہو جائے گا اس کا؟ اس کا علم ہو جائے گا. علم ہو جائے گا، جو آپ ماشاءاللہ تینوں لفظ اردو میں یوز کرتے ہیں. عالم جاننے والا، معلوم جانا گیا. معلوم یعنی وہ بات ہوتی ہے نا جو آپ نے جان لی ہے، اور علم مطلب جاننا. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا ضمیر اعوان صاحب. صلی اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم. آگے چلتے ہیں. شازیہ ہاشمی، شازیہ، سسٹر شازیہ ہاشمی ہے. آخری چیپٹر ہے ہمارے پاس، اور ماشاءاللہ چیٹ میں ہینا سندر سے انہوں نے بالکل تینوں درست لکھ کر سینڈ کر دیجئے. عاملہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. جی سر بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. تو آپ اس طرح کیجئے، ہمارے پاس آخری چیپٹر ہے عاملہ. عاملہ سے یہ تینوں الفاظ سنا دیجئے. عامل، عامل جی. معمول، معمول. عمل، عمل، عمل سوری عمل. ٹرانسلیشن سنا دیجئے. عامل، مجھے اردو نہیں آتی سر زیادہ. انگلش میں بتا دیجئے عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل نالجبل. نو عالم نہیں کہا جا رہا. عامل اچھا عمل سے ہے. عامل ورکر. اچھا ورکر ہے نا. عامل یعنی کام کرنے والا. اوکے. who has done anything. عمل done anything. اور معمول the thing on which the work has been done. the work has been done. آپ پیسیو وائز والا آبجیکٹ والا ترجمہ کر رہی ہیں. تو چلیں دیکھیں معمول مطلب وہ جو روٹین ہوتی ہے آپ کا، یعنی جو کام کیا گیا انگلش میں. اور عمل کا کیا مطلب ہے؟ ورک یعنی کرنا، عمل کرنا. عمل.
تو آپ کی اردو اگر ویک ہے تو اس کورس کے ذریعے آپ نے اپنی اردو کو بھی کچھ امپروو کیا یا نہیں؟ جی کیا سر، کیا، اردو بھی سیکھنی تھی اسی لیے یہی والا کورس جوائن کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ مجھے پتا ہے ایک مرتبہ یہاں پر سعودیہ ریاض میں ایک اسٹوڈنٹ تھے جو انگلینڈ سے تھے، وہ میرے کورس میں شریک ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ سر قرآن تو آیا لیکن 20 گھنٹے کے بعد میں اپنی اردو کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں. پہلے مجھے انڈرسٹینڈنگ میں بہت مسئلہ تھا، اب میں بہت بہتر سمجھ رہا ہوں الحمدللہ. جی میں نے صرف 5ویں تک پڑھی تھی نا، تو اس لیے آتی نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو چلیں ہمارے کورس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ کی اردو بھی کچھ بہتر ہوگی. امید ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں گی، اردو بھی مزید اچھی ہوتی جائے گی اور آپ کی انڈرسٹینڈ قرآن بھی مزید بہتر ہوتی جائے گی. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن، ماشاءاللہ بالکل درست سنایا آپ نے. تو جی ٹی پی آئی کی پریکٹس کرنے کے لیے وہ جو 3-4 لوگ رہ گئے تھے 10 سال سے چھوٹے، کون ہے وہ ہمارے ساتھ؟ جلدی سے بتائیں. دیکھیں اس سے پہلے پورے لیول 1 میں آپ نے پریکٹس نہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے پورے لیول 1 میں پریکٹس نہ کی ہو. سعد ریحان ہے، آپ مائک اوپن کریں گے. سعد ریحان، جلدی سے سعد ریحان اگر آپ نہیں اوپن کر پا رہے. جی السلام علیکم سعد، السلام علیکم. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کا لیول 1 کیسا رہا؟ ٹھیک. چلیں الحمدللہ. تو ہمیں ٹی پی آئی کر کے سنا دیجیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سعد بیٹا بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. بہت ہی اچھے معصومانہ انداز میں آپ نے ہمیں ٹی پی آئی کر کے سنائی. آگے چلتے ہیں. نوشابہ واجد ہے، آپ بھی ہمیں کر کے سنا دیجئے. تیسرے نمبر پر مہرین زاہد ہے. تو آپ کیا پریکٹس بیٹا کرنی چکی ہیں آج؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی رانا محمد بلال. رانا محمد بلال صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بیٹا؟ لاہور سے. لاہور سے بات کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کا لیول 1 کیسا رہا؟ جی بہت اچھا. چلے ماشاءاللہ. اور لیول 2 بھی جوائن کریں گے نا آپ؟ جی. چلے اللہ آپ کو بیٹا توفیق عطا کرے. چلے بیٹا ہمیں ٹی پی آئی کر کے سنا دیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رانا بلال بیٹا بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. آپ کے بعد گلیکسی J7 کور ہیں. گلیکسی J7 کور ہے. موبائل نیم سے ہمیں نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی آئی ڈی کا نام لے رہے ہیں. گلیکسی J7 کور. آپ مائک اوپن کیجئے. السلام علیکم. بولیے السلام علیکم. بولیے آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. عائشہ حلیمہ آپ کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں، مائک اوپن کیجئے. جن کے ہینڈ ریز ہیں متوجہ رہا کریں. عائشہ حلیمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. جی تو کون ہمیں پریکٹس کر کے سنائیں گے؟ عائشہ. جی بیٹا سنا دیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی بہت شکریہ عائشہ بیٹا، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم. تو چلیں جو لوگ رہ گئے انشاءاللہ ہم ان کو اگلے لیسن میں لیتے ہیں. تو یہ سلائیڈ آپ کے لیے جانی پہچانی ہے. اسم فعل حرف کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. فعلا سے آپ فاعل اور مفعول اور فعل بنانا سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج کے لیسن میں آپ نے سیکھا جی ذکرہ سے کیا بنے گا؟ ذاکر مطلب ذکر کرنے والا، مذکور مطلب جس کو یاد کیا گیا. ٹھیک ہے، ذاکر ذکر کرنے والا یا یاد کرنے والا، اور مذکور جس کو یاد کیا جائے یا ذکر کیا جائے، اور ذکرن یاد کرنا. ذکرن یاد کرنا. عبادہ سے کیا ہم نے بنایا؟ عابد، معبود، عبادت. میں نے کہا تھا نا جو فعل ہوتا ہے نا، ایکشن، وہ اس کا نام چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن جو فاعل اور مفعول ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بالکل سیم رہتے ہیں. ٹھیک ہے،
दौराबा से दारिब, मदरूब, दर्ब। आगे चलिए, समिया से सामिअ, सुनने वाला, मस्मू, जिसको सुना गया, और समउन, सुनना। आलिमा से आलिम, जानने वाला, मालूम, जिसको जाना गया, और इल्मुन, जानना। ठीक है, हमारे उस्ताद बताया करते थे कि वो जो मजदर या फेल होता है ना, उसकी ये पहचान है कि उसकी उर्दू ट्रांसलेशन में ना आएगा, नून अलिफ ना उसके लास्ट में। देखे ना, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना, बोलना, तो सब के आखिर में क्या आ रहा है? नून। तो ये मजदर या उसकी पहचान होती है। आमिल, अमल करने वाला, वर्कर। मामूल, जिस पर अमल किया गया, और अमलुन, अमल करना। मोहन्नस के अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते आए हैं। हुआ फ़अला, उस मर्द ने किया, तो मोहन्नस के लिए क्या हो जाएगा? हिया फ़अलत, हुआ फ़अला, हिया फ़अलत। मुज़ारे में हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते आए हैं, इस वजह से हमें दोबारा इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नुक्ता तालीम कितना याद रहता है, और ये नुक्ता तालीम आप पहले पढ़ चुके हैं। जो आप पढ़ते हैं आपको 25% याद रहते हैं, जो आप सुनते हैं 35%, जो आप देखते हैं 50%, जो आप कहते हैं 60%, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं 75%। 95 से क्या मुराद है? चैट में बताइए। चलें जी, अंदाजे लगाना शुरू कर दीजिए, चैट में बताना शुरू कर दीजिए 95 से क्या मुराद है। 95 से क्या, कैसे आपको 95% तक याद रह सकते हैं? लिखते हैं, टीच करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, जो हम सिखाते हैं, जो हमने लिखा, टीचिंग, रिवाइज, रिपीट, सीखते हैं, रिवीजन करते हैं, लिखते जाएं। जो आप सिखाते हैं, जो हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, जो हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो हम दूसरों को सिखाते हैं, जो रिवाइज करते हैं, टीच करते हैं, सिखाते हैं, रिपीट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जवाब दुरुस्त गुजरा असफर आलम साहब का। असफर आलम साहब हैंड रेज कर दीजिए, आप कॉल पर आकर हमें बताएंगे। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त गुजरा। और अहमद सिद्दीकी, आपका जवाब भी दुरुस्त गुजरा माशाल्लाह। और महफूजा साजिद, आपका जवाब भी दुरुस्त गुजरा। चले जी, तो देखते हैं असफर आलम साहब, देखते हैं वो आकर हमें दुरुस्त जवाब बताने लगे हैं। आप ही के क्लास फेलो माशाल्लाह असफर आलम साहब, वो दुरुस्त आकर बताने लगे हैं कि 95% कैसे हो सकता है। जी असफर आलम साहब, माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी असफर साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। तो आप कोर्स के दौरान हमें कुछ नजर नहीं आए, क्या हमारे साथ मौजूद थे? जी मौजूद था, पहला जवाब मैंने ही दिया था। शुरू की क्लासेस में तो मैंने आपसे बात भी की, आप नजर भी आए, दरमियान में कुछ दिन गालबन कुछ गैप आया है। जी सर, एक दो क्लास में मैं कहीं चला गया था। 2 क्लास। जी, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे तो पता है कौन है या कौन नहीं है। जी, सब पे नजर है आपकी। असफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, आपका जवाब माशाल्लाह दुरुस्त आया चैट में, तो मैंने यहाँ 3 लोगों का जवाब चैट में दुरुस्त आया। तो आप अपने क्लास वैल्यू को बताइए कि 95% कैसे हो सकता है? 95% ये हो सकता है कि हम सब जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो 95% हम जो है सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और जो है उसको पढ़ाएंगे भी और करेंगे भी, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमको 95%। तो आपको दुरुस्त आप सबको पता चल गया। नसफर साहब ने आकर बता दिया कि आप अगर ये 5 काम करेंगे तो वो आपकी वो जो कैपेबिलिटी है, आपकी वो जो वुसअत है, वो 95% तक हो जाएगी। याद करने की सलाहियत, उस चीज को याद रखने की सलाहियत 95% तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको इससे दुरुस्त जवाब पता चल गया। असफर आलम साहब बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाहु फीकुम व अहसनल्लाहु इलैकुम। जी, तो देखें, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, सब कुछ करते हैं, यानी ये सारी आप स्किल्स को यूज करते हैं, तो उस चीज की सलाहियत 95% तक हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स की खास बात कि इसमें आपको हम पढ़ाते भी हैं, सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं, और आपसे कहते हैं बोलें, कॉल पर आए, अकेले में बोलें, और आप करें, TPI के जरिए इशारे कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 मुकम्मल हुआ।
اس کے مکمل ہونے تک آپ نے کل الفاظ 232 سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. جو قرآن مجید میں یہ 232 الفاظ 41,000 سے زیادہ بار یوز ہوتے ہیں. 41,111 بار یہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتے ہیں. قرآن مجید میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا کورس سبق نمبر 19 تک مکمل ہوا. اب ہمارا آخری لیسن باقی ہے، وہ ہے لیسن نمبر 20. تو اب ہمارے ہوسٹ تشریف لائیں گے، وہ آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے انٹروڈکشن کی، اور مزید آپ سے کچھ باتیں کریں گے کہوٹ کے حوالے سے، آپ کے نمبرز کے حوالے سے، اور مزید کس بارے میں جی آپ کے لیول 2 کے بارے میں انشاءاللہ یہ 3-4 چیزیں آپ کو بتائیں گے. تو میں گزارش